باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور ہے، سورۃ النور، آیت نمبر 41 الم تر ان اللہ، الم سامنے لائٹ چلائیں، علم کیا نہیں، تارا آپ نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ رب العزت، یسبح تسبیح بیان کرتی ہے، لہو اس کے لیے، من جو کوئی بھی ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض زمینوں میں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ والطیر، اور پرندے بھی، صافات، صف کی جمع بھی ہو سکتا ہے، اس کا معنی ویسے تو پروں پر کھڑے ہو کر، یعنی چل رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بس وقت آپ نے دیکھا کہ پرندہ فضا میں کھڑا ہو جاتا ہے، خصوصاً کبوتر جو ہے یا وہ باز، وہ ایک جگہ پہ کھڑا پر ہلاتا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، کافی دیر تک کھڑے رہتے ہیں۔ تو اس صورت میں بس اوقات پرندے کھڑا ہو کر بولتے ہیں، کھڑے ہو کر، تو وہ کیا کرتے ہوتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ کلن، ہر ایک مخلوق، ہر ایک چیز، قد تحقیق، عالمہ وہ جانتی ہے، صلاتہ اپنی نماز کو، یعنی اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، وہ اس کے علم ہے، اللہ نے اسے سکھا دیا ہے۔ و تسبیح، اور تسبیح، حمد و ثنا، ذکر، اذکار، وہ بھی وہ ہر مخلوق جانتی ہے۔ واللہ، اور اللہ رب العزت، علیم، جاننے والے ہیں، علم والے ہیں، بما، اس کے بارے میں، یفعلون، جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی مخلوقات جتنی بھی جو کچھ کرتی ہیں اللہ کے وہ علم میں ہے۔ وللہ، اور اللہ رب العزت کے لیے ہے، ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہت، والارض، اور زمین کی، وإلی اللہ، اور اللہ کی طرف، المصیر، لوٹنا ہے۔ مصیر ٹھکانے کو کہتے ہیں نا، لوٹ کر جانا ہے، ٹھکانہ اصل کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ بس دو آیتیں پڑھیں گے، دوبارہ پھر دو آیتوں کو دیکھ لیں۔ الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، یسبح، تسبیح بیان کرتی ہے، لہو اس کے لیے، من جو کوئی بھی ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمینوں میں، والطیر، اور پرندے، صافات اپنے پروں پر کھڑے ہو کر، یہ بھی کہہ سکتے ہیں صفوں کے اندر، صفیں بنا کر۔ کلن، ہر ایک مخلوق، قد تحقیق، عالمہ وہ جانتی ہے، صلاتہ اپنی نماز کو، والتسبیح، تسبیحہ، اور اپنی تسبیح کو، حمد و ثنا، ذکر، اذکار، کہ اللہ کی ثنا کیسے کرنی ہے، اللہ کی تعریف کیسے کرنی ہے۔ واللہ، اور اللہ رب العزت، علیم بما یفعلون، جو کچھ یہ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں اسے جاننے والا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ رب العزت کی ملک و بادشاہت ہے، حکمرانی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ کی طرف ہی ٹھکانہ ہے، ہر چیز کا لوٹنا ہے۔ ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ ہر مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور پرندوں کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ اور یہاں ایک بات پہ غور کرنا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں مخلوق تسبیح نہیں کرتی، عبادت نہیں کرتی، ہر مخلوق ہی اس کی عبادت کرتی ہے۔ کون سی مخلوق اس کی عبادت نہیں کرتی؟ ایک مخلوق نہیں کرتی نا، انسان،
شیطان اور انسان، حقیقت میں جو عبادت نہیں کرتا نا انسان، وہ بھی شیطان ہے۔ شیطان نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں اسے ضرور چابی کہاں وہ کھانا کھا کے کر لیتے ہیں، ٹھیک۔ ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، کوئی بھی مخلوق۔ آپ کے علم ہے کوئی ایسی مخلوق ہو انسان سے ہٹ کر جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہو؟ کبھی آپ نے سنا پڑھا ہو؟ آپ حدیث پڑھیں گے آپ کو ملے گا کہ مچھلیاں جو ہیں وہ پانی میں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تسبیح بیان کرتی ہیں۔ پرندوں کے بارے میں یہ آ بھی گیا، سورۃ الملک میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ صفیں باندھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اچھا، وہ مرغ کے بارے میں اللہ نبی حدیث ہے نا کہ جب فرشتے کو دیکھتا ہے تو وہ اذان دیتا ہے، جب مرغ بولے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھ کر وہ بھی دعا کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی بول رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ مختصر یہ بات ہے، جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو اس میں تو شک والی بات ہی نہیں ہے۔ نہیں کرتا تو انسان نہیں کرتا، جن کلمہ ہی نہیں پڑھا لوگوں نے، کتنی مخلوق ہے، کتنی انسانیت ہے اس وقت پتہ نہیں ہے کوئی اندازہ؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹوٹل انسانیت کتنی؟ 8 ارب ہے۔ مسلمان کتنے؟ آپ کو تو ٹچ رہنا چاہیے ایسی باتوں سے۔ 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 8 ارب ٹوٹل انسانیت ہے، انسان ہیں، اور 2 ارب مسلمان ہیں۔ جو 6 ارب ہے نا، 6 ارب میں سے 5.5 ارب جو ہے نا وہ اللہ کی ذات کوئی نہیں مانتے، دہریہ جسے نہیں کہتے، جیسے سارا کچھ ہی اللہ ہے، اللہ ہے، کوئی کہتے اللہ ہے ہی نہیں۔ ان میں سے 50 کروڑ جو ہے نا ملا کر یہودی اور عیسائی ہیں، اس یہودی عیسائی صرف 50 کروڑ ہیں، باقی سارے ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کوئی نہیں مانتے۔ تو انکار کون کرتا ہے اللہ کی عبادت سے؟ انسان۔ جبکہ اور کسی مخلوق کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اس نے اللہ کی بات نہ مانی ہو۔ وہ کوئی بھی، جس طرح حدیث کے اندر، اب میرے ذہن میں وہ الفاظ یاد نہیں ہیں، کہ کوئی جانور بھی بولتا ہے نا تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا۔ یہاں بھی اللہ نے کہہ دیا، اب اس دوسری جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ اچھا، 2 چیزیں ہیں یہاں اللہ نے کہا ہے، ہر ایک چیز جانتی اس کی نماز کیسی، ان سے نماز کیسی۔ کبھی دیکھا ہے پرندے سجدہ کرتے ہوئے؟ وہ سوشل میڈیا پہ اکثر آ جاتی ہیں تصویریں، پرندے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صلاتہ کو معنی لفظی معنی لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، یعنی ہر مخلوق کی اپنی نماز ہے، اللہ نے اسے بتا دی اس نے کیسے پڑھنی، وہ پڑھ رہی ہے۔ صلاتہ معنی لفظی معنی اگر نہ بھی لیں تو اس کا معنی بھی تسبیح ہوتا ہے، دعا ہوتا ہے۔ صلات کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، تسبیحات بھی ہوتا ہے، درود بھی ہوتا ہے، سلام بھی ہوتا ہے، یعنی موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ جہاں تسبیح اور صلات اکٹھے آ جائیں تو اس میں وہاں زیادہ تر معنی یہ کریں گے کہ اس کی نماز، یعنی وہ نماز اس نے کس طرح پڑھنی ہے، اللہ نے اسے علم دے دی ہے، وہ پڑھتے ہیں، اور ساتھ حمد و ثنا بھی اللہ کے بیان کرتے ہیں۔ تو انسان نماز جو نہیں پڑھتے تو پھر حمد و ثنا کیا بیان کریں گے؟ آج کل کے جو پڑھا لکھا طبقہ زیادہ تر وہ کانوں میں کچھ اور ہی لگا ہوتا ہے، نماز کا وقت بھی گیا، ذکر اذکار۔ آپ کو میں نہیں کہتا، بے شمار نوجوانوں سے میری بات ہوتی ہے نا، جی فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، تو میں پوچھتا ہوں صبح شام کے اذکار کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اذکار ہوتے کیا ہیں؟ بعض کا یہ اچھا اذکار تو کرتے ہیں لیکن کیا جی آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کیا قل هو اللہ پڑھتے ہیں، تینوں کل چاروں کل پڑھتے ہیں۔ کبھی کسی سے پوچھا بھی فجر پہ جب اٹھتے ہو، فجر رات کو سو کر کوئی دعا آتی ہے؟ کہتے وہ کیا ہوتا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ واش روم میں جانے کی دعا اکثر کو نہیں آتی ہوتا کہ نہیں ایسے ہوتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہر مخلوق کو اس کی نماز اور اس کی تسبیح بتلا دی گئی ہے۔ اور انسان صبح و شام کے اذکار نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اسے نہیں پتہ واش روم جانے کی دعا کیا ہے، سونے کے اذکار کیا ہیں، اٹھنے کے اذکار کیا ہیں، پھر پریشانیاں آنی ہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ
رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ کے سو جاؤ، آخری تینوں صورتیں تین دفعہ پڑھ کے سو جاؤ، آمن رسول پڑھ کے سو جاؤ، ساری رات فرشتے حفاظت کرتے ہیں، اللہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے، ساری رات فرشتے، کوئی مخلوق بھی ان کو تکلیف نہیں دے سکتی بندے کو۔ اب بندے ہمیں یقین بھی ہو تو پھر ہے نا، یقین کے ساتھ پڑھ کے دے، اور وہ جو نیند سکون کی آتی ہے نا، عام بندے کو اس طرح سکون کی نیند نہیں آتی، پھر صبح اٹھ کے پھر پڑھ لے تو سارا دن وہی فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہی نام ہے صحابی کا، انہوں نے ایک دعا کے بارے میں، بڑی معروف ان کے بارے میں واقعہ ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ دعا پڑھا کرو صبح و شام کتنی مرتبہ؟ تین مرتبہ، تو تمہیں کوئی بھی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، پریشانی نہیں دے سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے وہ بزرگ تھے، فوت ہو گئے، شاید آپ میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا، مہر نواب دین صاحب تھے، ان کی بڑی داڑھی تھی، وہ مسجد کی انتظامیہ تھے، سر فہرست تھے بزرگ۔ تو میرا کبھی کوئی دل کرتا ہے آپ سے نا جماعت کے جو بزرگ ہیں ان سے ملاقات کرائی جائے، اگر آپ آئیں تو کیا خیال ہے؟ اس جمعے کو ہمارا پروگرام ہے مسجد میں، بچوں کو سناد ہمیں تقسیم کرنی، جو بچے فارغ ہو رہے ہیں، تو آپ خوش ہوں گے ادھر سارے جمعے کو؟ جی جمعے والے دن مغرب نہیں ہوتے، کدھر ہوں گے؟ جو بھائی ہوں نا لڑکوں کو لے کے آئیں آپ نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بزرگ مجھے کہتے تھے کہ میں ان کو کہتا تھا یہ دروازے میرے سے بند کریں، کہتے نہیں یار گرمی بڑی ہے، میں نے کہا مچھر، کہتا مچھر کیوں؟ بسم اللہ یہ دعا پڑھا کریں مجھے، کہتے ہیں ان کا اتنا کامل یقین تھا نا، وہ کہتے تھے میں بسم اللہ الذی یہ پڑھتا ہوں مجھے مچھر کاٹتا ہی نہیں۔ وہ کہتے تھے آپ نہیں پڑھ، میں پڑھتا ہوں، مجھے کہتے تھے یقین سے پڑھا کریں، حالانکہ میرے شاگرد تھے، پیار محبت کرتے تھے میرے ساتھ، ہر معاملے میں میرے ساتھ ہوتے تھے، کہتے ہیں نہیں یہ بھی میں علیہ وسلم، کہتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا ہوں مجھے مچھر بھی نہیں کاٹتا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھا کرو تمہیں کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی، ٹھیک۔ ایک دن ان کو بچھو نے ڈس لیا، خود اسی صحابی کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بچھو نے ڈس لیا۔ اب اعتراض کرنے والے آ گئے، ہر دور میں ہوتے ہیں نا، ہاں بتائیں آپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کچھ نہیں ہوتا، اب آپ کوئی بچھو نے ڈس لیا ہے۔ انہوں نے اس دور کے تھے نا منکر، حدیث پہ اعتراض کیا کہ دیکھو ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی، یا ضروری نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نعوذ باللہ جو بات نکلی ہو پوری ہو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم آج صبح مجھے یہ دعا پڑھنی یاد ہی نہیں رہی، اور آج مجھے بچھو نے ڈسا ہے نا، قسم اٹھا کہتے ہیں کہ آج صبح میں یہ دعا پڑھنی یاد ہی نہیں رہی، اس لیے مجھے آج بچھو نے ڈس لیا ہے۔ تو کامل یقین ہو نا، کامل یقین بندے کو ہو اور دعائیں اذکار کرے تو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ میں اکثر ہم سفر کرتے ہیں تو دوست وہ کہتے ہیں یار میرے سامنے کبھی کوئی چیز آ گئی جیسے کبھی، وہ کہتے ہیں یار ہم سفر کر اچانک سانپ آ گیا یہ آ گیا وہ آ گیا، تو میں نے کہا یار ہمارے سامنے کبھی کوئی چیز نہیں آئی، ہم شیخ صاحب کے پاس ساتھ سفر کر رہے تھے، بلکہ شاہ صاحب کے ساتھ امن پوری صاحب اور نور پوری صاحب تھے، ہم جا رہے تھے، میں نے کہا شیخ صاحب وہ میرے سامنے تو کبھی کوئی چیز نہیں آئی، کہتے ہیں آپ خوش قسمت ہے کوئی چیز نہیں آئی تو تکلیف دینے والی، تو کہتے ہیں آپ دعا پڑھتے ہیں، میں نے کہا ہاں جی پڑھتا ہوں، کہتے ہیں اس لیے تو کوئی چیز نہیں آتی، آپ سفر بغیر دعا کے پڑھا کریں کوئی نہ کوئی چیز آئی ہوگی تو مقصد کیا ہے، جو اذکار ہماری حفاظت کے لیے ہم وہ کرتے نہیں، پھر مسائل پڑھتے ہیں، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا وہ ہو گیا، لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا۔ اذکار کے دو فائدے ہیں بڑے، بات کسی اور طرف ہی نکل گئی ہے بہرحال۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو جسمانی طور پہ فائدہ ہوتا ہے، حفاظت ہوتی ہے۔ دوسرا انسان کا دل نرم ہوتا ہے، ذکر کرنے والے بندے کا دل صاف رہتا ہے، نرم رہتا ہے، جس وجہ سے ہماری لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ جب دل سخت ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، لڑائی کا سبب ہی غصہ ہوتا ہے اور کوئی سبب نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کو دیکھ کے جب غصہ آئے گا نا دل سخت ہونے کی وجہ سے آئے گا، جب آپ اذکار کرتے رہیں گے نا یقین کے ساتھ تو دل نرم ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے کا سبب بھی ختم ہو جائے گا۔ کوئی آ کے آپ سے لڑنا بھی چاہے گا تو آپ نہیں لڑیں گے اس سے، یہ کبھی اپنا کے دیکھیں۔ تو یہ فائدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کل قد علم الصلاۃ و تسبیح، ہر مخلوق کی نماز اور اس کی تسبیح اور وہ کرتے ہیں۔
تو اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب اس مخلوق کے انسان بھی آتے ہیں، مخلوقات اپنی جگہ پر عمل کر رہے ہیں، اگر انسان نہیں کرتے تو اللہ جانتا ہے، اللہ پھر حساب و کتاب بھی لے گا، اور حساب و کتاب بھی اللہ نے انسان سے ہی لینا نا، باقی مخلوقات تو ختم ہو جانی ہیں۔ جس کی کوئی کمی کوتاہی ہوگی، جس طرح بکری کی مثال آتی ہے، سینگ والی اور بغیر سینگ والی بکری، ان کو پیدا بنایا جائے گا قیامت میں، اس کا بدلہ لے کے اسے ختم کر دیا جائے۔ ہمیشہ تو انسان نے رہنا، نیک ہے یا برا ہے، تو حساب و کتاب اس کو، تو لہٰذا عبادت میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے پوری ہو، اور خصوصاً نمازیں جو ہیں باجماعت ہوں۔ یہ بات ہم پہ اثر نہیں ہوتی ویسے، کیا خیال ہے آپ صاحب؟ سستی کر جاتے ہیں۔ پڑھا کریں جی باجماعت نماز، ذکر اذکار بھی اور نمازیں بھی عبادات میں۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بات وہی